الحمد لله والصلاة على النبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين سنی امن نارئی اللہ اکبر می سنم دم زبو بکر عمر عثمان حیدر می سنم قادری نارئی غوثی اعظم می سنم دند شیخ احمد رضا خان قطر عالم می سنم نوری امن نارئی اللہ اکبر می سنم دند شیخ قطر عالم می سنم احترم نارئی اللہ اکبر می سنم دند شیخ ولی کامل تاج الشریعہ می زنم بغداد بلا افتاد کشتی دعی خانو شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ابن مسلم غوثی پیغمبر بنی سروسان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد مغدہ امت سلطانی دو عالم ہستی اسدو داریم تمنا شہ جیلا مدد خاک بغداد و بد سرمائی بینائی من دید ام آتے کند کوہل صفاحہ مدد کھلا میرے دل کی کلی غوثی اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوثی اعظم ڈوبی تھی کشتی وہ تم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوثی اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا تو ہواہ مخالف چلی غوثی اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوثی اعظم ایک مرتبہ درود پاک کو نذرانے عقیدہ سب لوگ پیش کریں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب کریمنا اللہ رب رحیمنا اللہ رب شکورنا اللہ رب غفورنا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلى جميع آله أبد الظهور تكرما صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله سيدي يا نبي الله سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم آج یہ امی جان حبیب النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کی محفل ہے وہ امی جان کو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ کاملہ عارفہ زمان نمونہ ہے سیدہ فاطمہ اور اپنی وقت کی کامل عامل رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جن کی کرامتیں ہمہ ساعت جاری و ساری رہتی ہیں جو بھی محبت حسن جدت اپنے احترام کے ساتھ میں انہیں پکارتا ہے تو انشاءاللہ رحمان وہ اس کی مدد فرماتی ہیں۔
ہم یہاں ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں سے وہ سماعت کریں گی اور ہماری پریشانیوں کو دور کریں گی۔ ان کی وہ بارگاہ ہے جہاں بِإِذْنِهِ تعالی اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہما وقت جو ہے مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل، مشکلات دور ہوتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا قریب میں ذرا آ جاؤ۔ ہاں، جب کھانے پینے کی چیز یہاں رکھی جائے، جب تھوڑا جگہ بنا لینا۔ آپ انتظار کر رہے ہیں ابھی سے رکھ جائے، ابھی سے انتظار ہو گیا، پھر ابھی تک بعد نہیں بتاؤ تو پھر۔ اور تم نے یہ پیجامہ اوپر جو چھوڑا لیا، پھٹا ہوا ہے کیا جی؟ ہیں تو پھٹا ہوا ہے، سل لیتے اسے، پیمنٹ لگانا سنت ہے، پھٹا ہوا چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے، سمجھے؟ جب پیمنٹ لگا لیے ہو تو کل ہے نہیں، کائے سے پھٹا جائے؟ ہیں یا پھٹا ہوا مول لائے؟ آج کل پھٹے ہوئے کپڑے بک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کپڑے پھٹے ہوئے کیوں بک رہے ہیں؟ بولے فیشن ہے۔ بولے کیا ہے؟ فیشن ہے۔ میں نے اچھا، میں نے ہاں، میں نے تمہارا کوئی بہت جو ہے فلمی دنیا میں سمجھے کپڑے پھاڑ کے آئے گیا ہوگا، ہے نہیں؟ کوئی ہیرو جو ہے کپڑے پھاڑ کے آئے گیا ہوگا، تو کوئی ہیرو آ جاتا جیسے اسی طرح سے مرد کرنے لگتا ہے، ہیرو آ جاتی تو عورتیں کرنے لگتی ہیں۔ میں نے ایسا ہو کبھی کوئی ناک پھاڑ کے آ جائے اور لوگ ناک پھاڑنا شروع کر دیں، اور کوئی ہیرون کان پھاڑ کے آ جائے تو عورتیں کان پھاڑنا شروع کر دیں، ہے نہیں؟ اور جب دیکھو، جب ایسا کرو گے، ان ہیرو اور ہیروئن کے چکر میں رہو گے تو بہت سخت سمجھے پٹائی ہوگی۔ اس لیے ایسی باتوں سے توبہ کر لو، کام وہ کرو جس سے اللہ رسول راضی ہوں۔ کون راضی ہوں؟ ہاں، یہ کام مت کرو سمجھے کہ ہمیں بہت بڑا ہیرو سمجھا جائے، سمجھے؟ ہیرو کو ہم سب وہ بتا رہے ہیں، ہیرو جو پکچر والا ہوتا ہے وہ والا، ادھر بالکل ذہنی مت جانے دو۔ ہاں، تمہارا ذہن تو مدینے طرف جانا چاہیے۔ کدھر؟ ہاں، تو ایسے اگر کسی کے کپڑے ہوں تو وہ کپڑے مت پہننا، پہنو گے توبہ کرو، کان پکڑو کہ اگر کسی کے ایسے کپڑے نہیں پہنیں گے، تمہارے بھی ہیں، بڑے میاں کے بھی، جو پکڑے گا چور، ہاں تمہارے بھی ہیں، تو تم تو یار لباس پہن کے آئے عالموں والا، اور تم بھی ایسے پہنتے ہو، ہیں؟ ہاں، کیوں؟ حدیث مایا جو جس کی وضاقت کو اپنائے گا وہ میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ ہاں، اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب سمجھ لو، جو جس کے طریقے کو اپنائے گا، جس کے کپڑوں کو اپنائے گا، جس طرح کی شکل و صورت بنائے گا، تو ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے کہ ہمارا حشر ہے نہیں، ہاں ان کے غلاموں کے ساتھ ہے نہیں، سرکار کے غلاموں کے ساتھ ہو، ان کے خادموں کے ساتھ ہو، ہم ان کے طریقے کو اپنائیں۔ وہی طریقہ اللہ کی بارگاہ میں پسند ہے، اب یہ طریقہ پسند نہیں ہے کہ عورتیں سمجھے اتنا سمجھے جھمپڑ پہن لیں، کلائی دیکھتی رہے، یا ہاتھ سب دیکھتے رہیں، یا گلا دیکھتا رہے، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ کیا ہے؟ ویسی عورتوں پہ اللہ رسول کی لعنت ہے۔ کس کی لعنت ہے؟ اور ایک حدیث سماجا تمام فرشتوں کی لعنت ہے،
اور ایک حدیث میں آیا تمام آسمان زمینی مخلوق کی لعنت ہے جو عورت جو لڑکی جوان ایسے کپڑے پہنے گی، یا اس کا شوہر پہنا ہے یا اس کا باپ پہنا ہے تو باپ پہ بھی لعنت ہے، شوہر پہ بھی لعنت ہے، اور یہ بھی آیا ہے ایسوں کی عبادت بھی قبول نہیں۔ تو اگر کسی نے ایسے کپڑے اپنی بیٹی کو دیے ہیں یا بہن کو دیے ہیں، اپنی بیوی کو دیے، وہ توبہ کر لے، فوراً نہیں سمجھے ایسے کپڑے بند کر دے، سمجھے؟ ہاں، میرے آقا غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک صحابہ اور عرض کی سرکار گھر میں برکت نہیں ہوتی، کیا کہا؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اپنے گھر میں پردہ اچھا کر دو، دروازے پہ بھی پردہ ڈال دو اور تم پردے میں رکھ دو۔ اب انہوں نے یہی کام کیا، دروازے پہ پردہ ڈال دیا، عورت کو ہی پردے کہ انہوں نے تاکید کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد آئے میرے آقا سرکار غوث اعظم کی خدمت میں، آپ نے کہا کیا حال ہے؟ بولے بہت اچھی برکت ہے۔ وہ آج کل زیادہ تر لوگ اپنی عورتوں کو ایسے ہی گھماتے ہیں، پہلے بڑھیاں بھی جاتی تھی وہ بھی نقاب اوڑھ کے جاتی تھی، تو آج کی عورتیں جا رہی ہیں وہ بھی ایک دوپٹہ لے لیا ڈال لیا چل رہی ہیں۔ بتائیے یہ ناجائز و حرام ہے نہیں ہے؟ یہ دکھانے کے لیے دیکھو ہم کتنے خوبصورت ہیں، کہ سیدہ فاطمہ سے زیادہ حسین ہے، تو کتنا پردہ کرتی تھیں، ارے ان سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے ہیں؟ تو آپ کتنا پردہ کرتی تھیں؟ پردے کا یہ اہتمام تھا۔ سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بتاؤ ایسی کون ہوگا جس کا چہرہ چاند سورج نہ دیکھے؟ ارے سردی ہوتی ہے عورتیں سورج میں بیٹھتی دھوپ لینے کے لیے، تو اس کا مطلب سیدہ فاطمہ وہاں بھی پردے میں بیٹھی، چاند دیکھنے کے لیے عورتیں آتی ہیں، مگر سیدہ فاطمہ نے اس سے بھی پردہ کیا۔ اب بتاؤ قربان جاؤ ان کے پردے پر ہو، وہ آج عورتیں ننگ ایسی بے پردہ چلتی ہیں۔ اب کہتے ہیں حضرت برکت نہیں، پہلے حرکت دی تو اس کے بعد برکت دی۔ یہ کہتا برکت نہیں، حرکت نہیں دیکھتا تیری حرکت کیسی ہے، تیری بیوی کی حرکت کیسی ہے، تیری ماں کی حرکت کیسی ہے، تیری بیٹی کی حرکت کیسی ہے، تیرے گھر والوں کی حرکت کیسی، پہلے حرکت دیکھ اس کے بعد رب کی برکت دی۔ اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں خدا میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام ہے اعمال دیکھ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مول کا مولا میری حالت دیکھ کیسی ہو گئی، کتنی بری ہے، کتنی بری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اپنے نام اعمال نہیں دیکھتا، تیرے اعمال کیسے ہیں، اپنے اعمال سنبھال، اس کے بعد دیکھ تیری حالت کتنی اچھی ہو جاتی، تیرا کھانا بھی اچھا ہو، تیرا لباس بھی اچھا، تیرا مکان بھی اچھا، تیرا سب اچھا ہو جائے گا، پہلے تو اچھا بنا اعمال میں۔ تو ایسے لباس نہ پہنو، خود بھی بچو، یہ سمجھے یہ پینٹ سینٹ سے مرنا ہے، بولو ہے نہیں مرنا ہے، یہ پینٹ نہ بچائے گی، بچائے لے گی۔ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا؟ پڑھا سنا؟ ارے موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس گئے ہیں، آپ نے دریائے نیل میں عصا مارا تو 12 راستے بن گئے۔ ارے قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے؟ بابی دیوبندی کہتے ہیں نبی ولی کے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا جب انہوں نے عصا مارا تو 12 راستے بن گئے۔ کہیں میں بن گئے؟ دریا میں بن گئے، سمندر میں بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ ایک نہیں 12 بن گئے، جو 12 قبیلے آپ کے ساتھ تھے تو ہر ایک کا راستہ علیحدہ بنا دیا۔ دیکھا یہ کہہ رہا نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، اور قرآن تو کہہ رہا وہ اتنا کر سکتے ہیں سمندر میں بھی راستہ بنا دیتے ہیں۔ بولو
تو یہ جھوٹا ہوا؟ ارے ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے. اور قرآن نے بھی جھوٹا فرمایا اسے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. دیکھا فرمایا اے محبوب جب یہ منافق تمہاری بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ تمہاری بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہو. ہم جانتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے آپ ہمارے رسول ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا منافق کو چاہے جھوٹے ہیں. بولو ہیں جھوٹے؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ گواہی دیتا منافق کو. اچھا منافق کیا کہتے تھے؟ منافق کیا کہتے تھے؟ ارے یہ کہتے تھے ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب قرآن نے کہا محبوب یہ جھوٹے ہیں. تو کس بات میں جھوٹے ہیں؟ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ ہم گواہی دے رہے ہیں بے شک آپ اللہ کے. بڑے میاں صحیح سے بیٹھو. ارے جو چھوڑ دو تماشا. اے بڑے میاں یہ تماشا کرنا چھوڑ دو. ہاں سمجھے؟ یہاں صحیح سے بیٹھو یہ تماشا مت کرو. ہاں تماشا مت کرو. جب نمبر آئے تماشے کا پھر کریے. تو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں. تو جھوٹے کس بات میں؟ ارے سرکار کو یہ کوئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتاؤ جھوٹے سچ ہے ہیں؟ نہ قرآن کہہ رہے جھوٹے ہیں تو جھوٹے کس بات میں؟ جھوٹے اس بات میں اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب تمہاری بارگاہ میں آ کے یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کا رسول ہیں. تو سب یہ زبان سے کہتے ہیں دل میں آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں. دل میں رسول تو جھوٹے ہوئے دل کے ہی ہے. اور ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا دل سے سچ جاننے کا نام ایمان ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا دل سے سچا جاننا سچ جاننا تصدیق کرنا اس کا نام ایمان ہے. اور وہ زبان سے کہتے تھے دل سے سچا نہیں جانتے تھے. سرکار کو رسول خدا نہیں مانتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا پیارے حبیب کہ تمہاری بارگاہ میں آتے تو زبان سے تو کہتے دل سے تمہیں نہیں مانتے لہذا یہ جھوٹے ہیں. کون ہے یہ؟ اور جب جھوٹے ہیں تو یہی وجہ کہ ان کی اولاد نے یہ لکھ دیا خدا جھوٹا ہے. لکھ دیا ان کی اولاد نے ہے. ارے لکھا نہیں لکھا. براہین قاطعہ میں حفظ علی ہیں براہین قاطعہ میں فتح رشیدیہ میں زہد المقل میں کتنی کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا خدا جھوٹ بول سکتا. اور ایک جگہ لکھا جھوٹ بول گیا. فتویٰ گنگو کے اندر دیا خدا جھوٹ بول گیا. دیکھا تو جو خود جھوٹا ہوتا ہے اس کی نگاہ میں دوسرے بھی جھوٹے ہوتے. جب خدا کو انہوں نے سمجھے سچا نہ مانا تو پھر کسے سچا مان سکتے ہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی صحبت سے ہمیں بچائے. ایسے لوگوں بھی بچائے ہمیں سچوں کا ساتھ عطا فرمائے. قرآن نے وہی فرمایا ایمان والو اللہ سے اور سچوں کے. ہاں تو یہ کہتا ہے نبی ولی کے کہنے سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ بولتا ہے جی یہ جھوٹ بولتا ہے. پڑھ قرآن کرا قرآن پڑھ. ایک موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا مارا تو ایک نہیں 12 راستے بن گئے. کتنے بنے؟ 12. اب بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا. عصا لکڑی کا ہوتا ہے وہ مار دیا تو 12 ہی بن گئے. اور کہیں ہاتھ مار دیتے تو کتنے راستے بن جاتے اگر اپنا ہاتھ لگا دیتے.
تو جتنے چاہتے اس میں 100 چاہتے 1000 چاہتے سب راستے راستے بن جاتے. تو اللہ نے اپنے نبیوں کو ولیوں کو یہ پاور دیا، وہ چاہے تو سمندر سمندر میں راستے بنا دیں. نہ سیمنٹ کی ضرورت ہے، نہ پتھر کی ضرورت ہے، نہ اینٹ کی ضرورت، نہ کسی گہرے کی ضرورت. اسی کے سمجھے پانی کو ہی دیوار بنا دیں. پانی کو دیکھا بہنے والا وہ دیوار بن کے کھڑا ہو جائے. دیکھا وہ دیوار بن کے دیکھو کھڑا ہو گیا. کتنا بڑا اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو پاور دیا ہے. یہ پاور ہی ہے. اللہ اکبر. تو بعد میں سمجھے فرعون کا لشکر آیا، جب وہ اس میں گھسا سب غرق ہو گیا. سب غرق کس کہتے ہیں؟ ڈوب گیا. ڈوب گیا. کتنے اس میں بچے؟ بچا کوئی؟ کئی لاکھ تھا، ایک بچا. کون بچا؟ میں بتا رہا ہوں. کتنے بچے؟ وہ کیسے بچا؟ موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ فرمایا کرتے تھے تو آپ اپنا چہرہ کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر، جیسے آج تقریر کرنے والے وائز کہنے والے کبھی اشارہ کرتے تھے. تو آپ کی نقل اتارتا تھا. وہ آپ کی نقل میں اس نے داڑھی بھی رکھی تھی. آپ جیسا نقل میں لباس بھی پہنا کرتا تھا. آپ کی نقل میں آپ جیسا لباس بھی پہنتا تھا. کبھی کبھی آپ کی نقل میں داڑھی بھی رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ سارے کے سارے تمہارے دشمن ہم نے غرق کر دیے، مگر جو تمہاری نقل اتارتا تھا ہماری مشیت کو یہ پسند نہیں آیا. جو تمہاری نقل کرتا اسے ہم سمندر میں دریا میں غرق کر دیں. اسے ہم تمہاری نقل کی وجہ سے بچا رہے، محفوظ رہے گا. تو معلوم یہ ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کی سندے حیت کو اپنا لے، ان کے طریقوں کو اپنا لے، ان کے جیسا لباس پہن لے، ان جیسی شکل و صورت بنائے تو اللہ تعالیٰ دریا میں ڈوبنے سے محفوظ کر دیتا ہے. اور جو پیارے آقا کی شکل و صورت کو اپنائے گا وہ یہاں بھی محفوظ رہے گا، باہر دونوں جہان میں، اور قیامت میں بھی محفوظ رہے گا، اور پیارے آقا کے صدقے میں جنت میں مہمان بن کے رہے گا. تو دیکھا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ ستنیا کی نہ چلے گی، اسے بند کر دو. جو پیارے آقا کو سمجھے پسند آئے اسے پہنو. جو پیارے آقا کو پسند آئے اسے پہنو. تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے کیا فرمایا؟ کیا فرماتے ہیں؟ جو پیا کو بھائی اختر، کیا کہا؟ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. یہ لباس بات اچھا نہیں، وہ لباس اچھا تو پیارے مصطفیٰ کو پسند آئے، وہ نماز اچھی جو پیارے مصطفیٰ کو اور ان کے رب کو پسند آئے، وہ محفل اچھی جو پیارے مصطفیٰ کو ان کے رب کو پسند آئے. جس میں تصویر کشی ہو سندو پیارے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے، جس میں فوٹو بنایا جائے پیارے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے، جس میں الاؤ تلاؤ باتیں پیارے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے، جس میں اللہ رسول کی باتیں ہوں، اولیاء کے عشق و محبت کی باتیں ہوں، وہ پیارے مصطفیٰ کو پسند ہے، ان کے رب کو پسند ہے. اور جو رب کو پسند ہے وہی سمجھے کا سمجھے اسی کا سارا، جو رب کو پسند ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. ابھی تو کہا تاج الشریعہ نے جو پیا کو بھائی اختر ہے وہ سہانا راگ ہے، وہ اچھا راگ ہے. اور جس سے ناخوش ہوں پیا، بولے اس سے پیارے آقا خوش ہیں، فوٹو سے خوش ہیں، میک پہ نماز سے خوش ہیں، پینٹ شرٹ سے خوش ہیں، عورتوں کو بے پردہ پھرانے سے خوش ہیں، بد مذہبوں سے ملنے مصافحہ کرنے سے خوش ہیں. بولو ہیں خوش؟ نہیں خوش ہیں. جب اس سے خوش نہیں تو انہیں چھوڑ دو. وہ طریقہ سمجھے اپناؤ جس سے پیارے آقا خوش ہوں. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا، اور جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی.
ہاں بلحوث، اب سیم و زر کی بندگی، بندگی کسے کہتے ہیں؟ سیم و زر کسے کہتے ہیں؟ سونا چاندی. دیکھا آج لوگ سونے چاندی کے چکر میں، پیسے کے چکر میں کتنے غلط کام کر جاتے ہیں. غلام بن جاتے ہیں. بندگی کہتے ہیں غلامی. سونے چاندی پیسے کی غلامی اچھی نہیں. بولو اچھی ہے غلامی؟ پھر نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے نہ چھوڑ رہے ہیں، نماز سمجھے کام ہٹ جو جائے گا. ارے بولو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کام ہٹ جو جائے گا نا. کام کم ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا، آمد کم ہو جائے گی. ہاتھ اٹھاؤ یہ کام نہیں کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے. اٹھاؤ ہاتھ. پابندی کرو گے؟ ہاں نماز کی پابندی کریں گے، سمجھے؟ ہاں ہم اس پیسے کی سمجھے، سونے چاندی کی سمجھے، ان کسی کی غلامی نہیں کریں گے. وہی کہتا تو شریعہ نے بلحوث، اے حرص و حبس کے غلام، اے حرص و حبس کے باپ. بلحوث، اب سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، سونے چاندی کی غلامی اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک اچھی، ان کے در کی بھیک اچھی. سربری اچھی نہیں. سربری کسے کہتے ہیں؟ ہاں بادشاہ. کوئی اور معنی مت سمجھ لیو. ایک مولانا صاحب ایک دیہات میں تقریر پہنچے کرنے، اب وہ کہنے لگے، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ سربری اچھی نہیں. اور جس نے میلاد کرائی اس کا نام بیچاری کا سربری، 10 عورت کا. بہت دیر ہو گئی تو کہنے لگی مولانا صاحب کیا لگائے رکھا؟ میں نے چائے بھی پلائی آپ کو، پہلے آئے تو میں نے سمجھے آپ کو مرغا کھلایا، ناشتہ کرایا، نذرانہ بھی آپ کو سمجھے نعت خوانی میں دے رہی ہوں سب دیا، اور پھر بھی آپ کو سربری اچھی نہیں. جب میں اچھی نہ تو ہونا چاہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سمجھے. ہاں سمجھ لو پہلے اسے بھی. سربری سے مراد کیا ہے؟ بادشاہت. ہاں کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بات کو جوتی آدمی کو سمجھ جاتے ہیں، ہے نہیں؟ تو آج کل تو یہ معاملہ بہت ہوتا ہے، جس سے جو حسد رکھتا، برائی رکھتا ہے سمجھے، اس کا تو بہت ہی زیادہ پیسہ آتا. وہ کچھ کہتا ہے، لوگ کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نہیں؟ ہاں تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. ہاں تاج کو کاسا بنا کر کہتے ہیں یہ تاج بر. تاج کو کانسا کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ ہاں جب فقیروں کے پاس ہوتا ہے. تاج کو کانسا بنا کر، اور جو بادشاہ لوگ ہیں سر پہ تاج رکھا ہوتا ہے، اس تاج کو اتارتے ہیں اسے، اب پیارا بنا کے بھیک مانگتے ہیں. دیکھا؟ اب وہ کتنا قیمتی تاج ہے، پوری حکومت کا سندے، وہ حکومت کی سند ہے. وہ جس کے سر پہ تاج رکھا جائے، پہلے تاج رکھ دیتے، کہتے یہی بادشاہ ہو جائے. وہ سند دے دی گئی، اس سند کو سمجھے سرکار کی بارگاہ میں تاج نہیں بلکہ پیالہ بناتے. ہاں یہ تاج ہے، تاج ہوگا تو وہاں ہوگا. مدینے میں سب پیالے ہیں، مدینے میں سب پیالے ہیں. وہاں غلام آئے، بادشاہ آئے، جو بھی آئے وہ سمجھے مدینے کے بھیک کا پیاسا ہے. سب وہاں پیالے، سب ان کے پیاسے ہیں، ہے نہیں؟ ہاں تو وہی کہہ رہے ہیں تاج شریعہ. تاج کو کانسا بنا کر کہتے ہیں یہ تاج بر. کہتے ہیں یہ تاج آپ کی بارگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں. عزت ہے تو وہاں ہے، وہاں یہ سمجھے بادشاہت اور سلطنت کے سمجھے سند ہے، وہاں کا سرٹیفکیٹ ہے، یہاں کا نہیں. یہاں تو سمجھے کٹورا ہے. ہاں یہاں یہ ایک پیالہ ہے. تاج کو کانسا بنا کر کہتے ہیں یہ تاج بر. تیرے در کی سربری اچھی نہیں. ہم تو آپ کے یہاں بھیک لینے آئے، یہ اچھی ہے، وہاں کی حکومت اچھی نہیں جہاں ہم حکومت کر رہے ہیں.
تو سرکار کے فقیر بن کے بیٹھو، اور جو سرکار کا فقیر ہوگا سمجھے وہ بادشاہوں پہ بھاری ہوگا، ہے نہیں؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے بادشاہوں پہ بھاری؟ ہاں، بادشاہ بھی اس سے دبتے رہتے ہیں۔ دیکھو میرے مفتی اعظم ہند کو ایمرجنسی میں میرے مفتی اعظم ہند نے جب نگاہ چلا ڈالی تو کانگریس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ختم کر دیے، ہے نہیں؟ اب جب وہ اعلیٰ حضرت کے دور میں لوگوں نے خلافت کی اسکیم بنائی اور وہاں اپنے نگاہ جب چلا ڈالی تو سب بکھیر کے لگ دی۔ تعدد الشریعہ کا جب زمانہ آیا تو دیکھو ان کے زمانے کو تو سبھی نے دیکھا ہوگا، کتنی مرتبہ سمجھے حکومت کے سمجھے حکومت کی پرکھیاں اڑائی کے رکھتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ سمجھے بادشاہ بھی ان سے دبتے ہیں اور وہ سب پر حکومت کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں، وہ سب پر حکومت کرتے ہیں۔ یہی دلی ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت کرنا چاہیے، نہیں ان سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کے قبضے میں اللہ نے سب کچھ دے دیا، وہ جسے جو چاہیں اسے عطا فرمائے۔ ابا حضور خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول نے کتنی جگہ لوگوں کو حکومت عطا فرمائی۔ ابا حضور کی زبان حیات پڑھو، کتنی جگہ عطا فرمائی ابا حضور نے۔ کہا جاؤ تمہیں وہاں کی مل جائے گی، وہاں کی مل گئی، جاؤ تمہیں وہاں کی مل جائے گی، وہاں کی مل جائے گی، وہاں کی مل جائے گی۔ تو آج بھی ابا حضور کتنوں کو جان بانٹ رہے ہیں، کتنوں کو شفا بانٹ رہے ہیں، کسی کو کینسر سے بچا رہے ہیں، کسی کو ٹی بی سے بچا رہے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک سے بچا رہے ہیں، کسی آصف جادو ٹونے سے بچا رہے ہیں، بچا رہے ہیں۔ کل بھی ابا حضور بانٹ رہے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں۔ وہ امیان بھی بانٹ رہی ہیں، ویسا بانٹ رہی ہیں تو روز بٹ رہا پھر بھی ختم نہ ہی رہا، ہے نہیں؟ اللہ کے ولی کے بعد جو ہوتا وہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کیوں؟ ان نے جو کہہ دیا ہے وہ ہی جایا کرتا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ہماری چیز تو جو ختم ہو جائے، رب حضور نے کسی کو 1 روپیہ دے دیا یا 10 کا دے دیا، بولے یاد رکھ لیو سنبھال کے، اب 10 کے بدلے میں اتنے آ جائیں گے کبھی ختم نہ ہوگا۔ اب کتنے ایسے واقعات ابا حضور کے ہے نہیں؟ ابا حضور باولی بنوا رہے تھے، ابا حضور نے کہا مزدوروں نے شام کو کہا مزدوری آپ نے جو ریتا نکالی تو مٹی کیسی مجھے سونا نکال لیا، جب چھانا تو سونا نکلنے لگا، تو مزدور جو تھے سمجھے خوب سونا نکال کے لے جائیں۔ ہاں بہت سونا لے گئے، باولی دیکھی کتنی بڑی ہے، سب اسی میں بنی، سب سونا لے گئے نکال کے، مٹی کا سونا بنا دیا ابا حضور نے۔ اور ایک تھا راج جو کام کرتا تھا مستری، وہ جگہ جب میں ایروڈ گیا تھا تو وہ جگہ پڑی تھی، ایروڈ ہے یہ چنئی بہت آگے ہے، اور یہ چنئی اس کے بعد میں آپ کا ناگور شریف ہے، ناگور شریف چنئی سے تقریباً میں کہا 350 کلومیٹر دور ہے۔ چنئی تو رحمت آباد شریف سے 250 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے ناگور شریف 350 کلومیٹر ہے، اس سے آگے ایروڈ ہے۔ جب میں گیا تھا ایک جگہ ایک اسٹیشن پڑا تھا سمجھے، تو جو آج یہاں کام کیا کرتا تھا ابا حضور کی بارگاہ میں، تو وہ سونا وہاں سے چھان کے لایا کرتا۔ ابا حضور نے کہا بھائی کام کرو، روزانہ اپنی مزدوری سے مٹی سے نکال لیا کرو۔ تو جب مٹی بہت کھودا جا رہا تھا، مٹی نکالی جا رہی تھی، تو اسی کو چھانتا تھا تو بہت سونا نکل آتا تھا۔ تو یہ اتنا مالدار ہوئے گا، پورے علاقے کا سب سے بڑا امیر، اور وہاں کا جنکشن اسی نے بنوایا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، دیکھا اللہ والوں کی یہ شان ہے، جسے چاہیں جب چاہیں جو چاہیں عطا کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ ان کی زبان کا یہ عالم ہے، جو کہہ دیا وہی ہو جاتا ہے، ہر چیز ان کی بات
منع کرتی ہے۔ ابا حضور تشریف لا رہے تھے، برسات کا موسم تھا، سیلاب تھا، آپ نے دیکھا کتنا بڑا دریا ہے نلور میں ہے، بیچ میں ہے، پورا دریا شباب پہ تھا، تلاطم تھا۔ کون نکلے اس دریا میں سے؟ کوئی توڑا توڑی نہ ہے۔ سب لوگ کھڑے ہوئے تھے ادھر ادھر، بادشاہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ ابا حضور آئے، ابا حضور کیا بات ہے کیا یہ؟ ابا حضور نے کہا پڑھا بسم اللہ، دریا پہ چلتے چلے آئے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ والوں کی یہ شان ہے، نہ انہیں دریا روکتا ہے نہ اور کوئی روکتا، سب انہیں سلامی دیتے ہیں، سب انہیں سلامی دیتے ہیں، سب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھو ابا حضور کا کرم کتنا ہے۔ تو بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ محبت، ادب، احترام کی ضرورت ہے۔ جتنے کنجوس بنو گے اتنے ہی لنگور بنو گے۔ کون بنو گے؟ ہاں، سرکار ہر دعا میں پڑھتے تھے اللہم انی اعوذک من الجبن والبخل، اللہ تعالیٰ مجھے بزدلی اور سمجھے کنجوسی سے بچائے۔ ہر دعا میں سرکار یہ فرماتے تھے اللہم انی اعوذک من الجبن والبخل والکسل والعجز وضیق الرزق والفقر۔ سمجھے سرکار یہ تو جس سے اللہ نے دیا ہے وہ اللہ اور اس کے نیک بندوں کے نام سمجھے اس میں کہ اس میں فاتحہ وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اب دیکھو ہم لوگ جاتے ہیں رحمت آباد شریف، ابا حضور کا لنگر روزانہ کھاتے ہیں، کتنے بڑے سخی ہیں۔ کبھی سوچتے ہو ہم وہاں کھاتے ہیں کوئی دے بھی دیں لنگر میں؟ ارے سوچتے ہو دے بھی دیا کرو تاکہ ابا حضور سب دیکھ رہے ہیں کون دے رہا ہے، انہیں پتا ہم نے کھانے کے لیے آئے رہا ہے۔ اب کچھ ایسے بھی دینے بھی تو لیں بیچارے۔ دیکھا جب لاک ڈاؤن لگا تو ایک ہی آدمی نے سمجھے پورے لاک ڈاؤن تک سمجھے لنگر کرا اور کھلایا اس نے، اور دونوں ٹائم، اور تھیلیاں بھر وہاں کھلاتا تھا اور تھیلیاں بھر بھر کے سمجھے سب کے کمروں میں جائے جائے کے دیا کرتا تھا۔ اب بتاؤ ایک وہ بھی تھا، اور کتنوں کو سمجھا ضرورت پڑتی تھی پیسہ بھی دیا کرتا تھا۔ اور ابھی دیکھو عبد الرحیم جو وہاں کے گجرات کے تھے انہوں نے کتنے مہینے لنگر کیا یا نہیں؟ جب میں گیا تو ملنے آئے تھے، وہ کئی بار مجھ سے ملنے آئے تھے، تولیے وغیرہ بھیجی تھی انہوں نے مجھے میرے پاس۔ ہاں تو بعض ایسے بھی ہیں جو ان پہ ابا حضور کرم بھی ویسی ہو رہا ہے۔ ابا حضور بتاؤ اپنے مہمانوں کو کتنا سمجھے، کتنا ان پہ کرم کرتے ہیں کہ روزانہ لنگر۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ ابا حضور کے حیات ظاہری سے ہی ہے۔ ہاں ایک مرتبہ ابا حضور عبادت خانے میں تھے، عبادت کر رہے تھے، امی جان نے کھانا تیار کیا، کھانے میں کیا وہ دال چاول ہوتا تھا پہلے ہی چلائے رہے، تو مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اب مہمان یہی سب سمجھے اب اپنی پریشانی میں آنے والے، اسے ابا حضور مہمان کہتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہیں مہمان تھوڑی ہیں، بس اپنے کام سے آئے رہے ہیں کہتے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ سرکار مولائے کائنات فرماتے تمہارے پاس کوئی آئے تو اسے بھی اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت سمجھو، کہ ہر ایک کے پاس آدمی نہیں جاتا ہے، وہیں جاتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ جس پہ ہر ایک کے آدمی نہیں جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے بزرگان دین سمجھے آنے والے کی سمجھے قدر کرتے، اس کی جو حاجت ہوتے پوچھتے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے، اور جو جانے والا ہوتا وہ بھی سمجھے بزرگوں کی دل و جان سے خدمت کیا کرتا ہے نہیں؟ وہ بھی سمجھے مہمان بھی ایسے ہوتے ہیں۔ وہ آج کے مہمان بھی بہت سے سوکھے ہیں بیچارے، سوکھے ہیں، سوکھے ہی رہتے ہیں بیچارے مہمان بھی۔ تو ابا حضور جب لنگر خانے سے تشریف لائے تو آپ نے امی جان سے فرمایا کہ کھانا نہیں کھلایا میں ابھی مہمانوں کو، تو امی جان نے عرض کیا آپ کا انتظار تھا، آپ کی وجہ سے میں نے کھانا نہیں کھانا تیار ہو گیا ابھی نہیں۔ تو ابا حضور نے فرمایا مہمان بھوکے ہوں گے تم نے بھی کھانا نہیں کھلایا؟ ابا حضور جلال میں آئے
اور جس میں وہ دال و سبزی جو بن رہی تھی بڑا تھا پتیلا تھا، ابا حضور نے ایک دم کھولتا ہوا اٹھایا امی جان پہ ڈال دیا۔ دیکھا کتنا بڑا مہمانوں کا خیال ہے، بولو کوئی کرے گا ایسا ہیں؟ اور تمہیں کچھ خیال ہے؟ وہ تو تمہاری خاطر سمجھے، اپنی اہلیہ، وہ اہلیہ ان کی بیوی جو بادشاہت چھوڑ کے آئی، ان پہ اٹھائے کے سمجھے وہ سبزی کا کھولتا ہوا پورا سمجھے بھگونا ڈال دیا امی جان پہ۔ امی جان کہہ رہی کہ آج میں نے یہ سوچا کہ آج پورا جسم میرا جل جائے گا، خال ادھڑ جائے گی۔ ادھر ڈالا ادھر ابو جان نے ہاتھ لگایا تو معلوم یہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں، پورا جسم ویسے ٹھنڈا جیسا پہلے تھا ویسے ہی، نہ کھال پہ اثر، نہ کپڑے پر، کسی پہ بھی نہیں۔ ادھر جلال تھا ابو جان کا تو ادھر کمال بھی تھا، جلال ایسا سندھی کہ جہاں پڑ جائے تو سندھی ایک دم صاف ہو جائے، معاملہ ہی ختم کر دے، اور کمال ایسا کہ مرتا ہو تو سمجھے بچا لے، مر گیا ہو تو زندہ کر دے۔ آج بھی یہی رحمت آباد میں کمال ہے، کتنوں کو زندہ کر دیا میرے ابا حضور خواجہ رحمت اللہ نائب رسول نے، کتنوں کو سمجھے ابا حضور نے زندگی دے دی، کتنوں کو مالدار کر دیا، اور کتنوں کو امی جان کا کرم ہوا، جو مر رہے تھے سمجھے وہ حیات والے بن گئے، زندگی والے بن گئے۔ اب کتنے ایسے تھے جن کی نسلیں ختم ہو رہی تھیں، جن کا نام و نشان مٹ رہا تھا، ابو جان امی جان نے کرم کرا وہ صاحب اولاد بن گئے نا، نسل والے بن گئے۔ تو آج سمجھے انہی امی جان کی یہ فاتحہ کہ محفل اللہ تعالیٰ ان کی فاتحہ کے صدقے میں ہم سب کی ساری پریشانی کو دور فرمائے۔